تو میں نے کچھ کام کی باتیں کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے. اس لیے کوئی یہ مت سمجھے کہ میرا نام نہیں لیا گیا یا مجھے اہمیت نہیں دی گئی، ایسی بات نہیں. آپ حضور کے نوکر ہیں، ہم بھی حضور کے نوکر. تو ہمارے شیخ سیدی مفکر اسلام حضور ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو سرکار سے محبت کرے گا وہ اس کے ہے. جو سرکار سے محبت کرے گا تو ہم اس کے ہیں. کہ محمد سے معلوم ہے ہم تیرے یہ جو ہم چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے. اس کام کی تو بات ہی کیا، لوگو قلم تیرے ہے. انسان اپنی عظمتوں کو سمجھے. انسانیت کا ایک درس اپنی عظمتوں کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا جو کرم فرمایا ہے، سب سے بڑا جو کرم فرمایا ہے، ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک خیال ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے. کیا کرم کی بات ہے کہ صاحب شریعت بنایا ہے. اور پھر بالائے کرم کی کیا بات کہ صاحب طریقت بنایا ہے. علماء کے بھی وارث اور ولیوں میں شکر تو اس میں نہیں جانا چاہتا. مشکل قسم کی میں تقریر کرتا رہتا ہوں اور میرے اساتذہ سے لوگ جا کر کہتے ہیں یہ اتنی مشکل باتیں کرتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے پیٹرن چھوڑ آپ کی زندگیاں بننے کا وقت ہے. آگے آ جائیں آگے میرا بیٹا یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے. کیوں ترجمہ کرنے نے آدر نہیں بدے پر نظر ہے. جہاں جہاں میری توحید کا دائرہ ہے وہاں میرے معبود آپ کی جس جس جگہ کا میں خدا ہوں میرے معبود اس جگہ کے آپ رسول ہیں. اس لیے یہ بات صرف آپ سے نہیں ہو رہی. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ آپ سامنے بیٹھے بابا جی صاحب بیٹھے. آسان ترین مطلب، آسان ترین معنی اور مطلب اور مفہوم ذہنی کا مطلب یہ جو ذہن اس کو تسلیم کرے، ذہن اس کو تسلیم کرے، باہر سے بھی اس کو کوئی چیز اندر آکرتا میں نہ کرے اور اندر سے باہر جا کر بڑا احسان کیا ہے آپ نے یہ کام کر کے میرے کو بڑا شکریہ کا مجھے موقع دیا ہے. یہاں مننا کی من اللہ مننا کی نسبت کی طرح اللہ کی طرف من اللہ آگے اللہ ہے. جہاں ذات خدا آ جائے وہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف یعنی اللہ کی طرف ہوتی ہے. احسان کس نے فرمایا ہے؟ آپ آسان ترین بات سنیں، فعل فاعل نہیں سمجھنے، یہ علماء کا کام ہے. یعنی نسبت فعل کام کی نسبت تو کام کی نسبت فلاں بندے کی طرف ہوگی. کچھ نہیں ہوتا آپ نے عرف عام میں یہ بندے یہ کام کس کی تھا؟ فلانے بندے کی تھا. اچھا یہ آپ کسی بیٹے سے بیٹے یہ کام کس نے کیا؟ فلاں بابا جی نے کیا ہے. تو اس کام تھوڑا اپنا ذہن استعمال کرنا پڑتا.
لیکن ایک مرتبہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی بھی نہیں، علماء کی توجیہاتیں ایک نہیں 10 15 20 مسئلے اکرام کی تفصیل سے آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ تساں کی بولدیاں نے ریٹ نہ پتہ لگے ساری قوموں کی سرانے تقریباً چڑھ چلے آتے بعض رسے میں کسی کی حیرت نہیں کرتا پاکستان پینل کوڈ لگا ہوا ہے پاکستان پینل کوڈ دفعاتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں 302 بھی اسی کے اندر ہے 302 بھی بندے کی بتا بارش اگر پولیس سے کیا آنا ہے بولو نا نوٹ کیجئے مسلمانوں کے خون کو اتنا سستا سمجھا ہے پورے ہند میں مسلمانوں کے خون کو اتنا سستا سمجھا ہے ہندو بنیے بوسنیا میں بھی ہو تو مسلم کا خون سستا ہند میں بھی ہو تو مسلمان کا خون سستا 202 سیکشن کے اندر اس میں غلط کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ قانون سمجھتے ہیں میرے بھائی ہمارے پاس تو 4 کتابیں نہیں ہیں تو میلاد منانے والوں کو ایسے سمجھ رہا ہے ہم تجھے یہ کبھی بھی کھیل نہیں کھیلنے دیں تاکہ میں کو مغل کی باتیں بھی کر دوں چھیڑ کی آگ لگا دوں میرے دوستوں ہے کتنی میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ پتا توڑنا زیادہ بڑا پتا توڑنا یہ زیادہ جرم ہے یا پتے توڑنا جرم ہے میرے ملاتی بھائیوں ملاد بھی کوئی سبق دے رہا ہے پتہ کیوں کی کوئی مولوی صاحب کا ٹھیک ہے نا کہ کسی مولوی صاحب نے اپنے طرف لائی کیا نہیں رب نے فرمایا یہ نسبت میں اپنی طرف کر رہا ہوں خبردار آنکھ نکال کے اگر دیکھا تو معاملات خراب ہو گئے مولا یہ اتنی تو پھر کی نسبتیں کام کی نسبتیں اپنی طرف کر کے بتانا کیا چاہ رہا ہے فرمایا محبوب کی امت کو سبق دے رہا ہوں کہ میں آپ کے اندر جو اپنا محبوب بھیج رہا ہوں وہاں پر احسان کر رہا ہوں لقد من اللہ المومنین مومنوں کے اوپر مومنوں کی ذوات کے اندر اپنے نبی کی بعثت نبی کا بھیجا جانا اس سال نبوت بعثت نبوت نبیوں کا نبوت کا یہ جو سلسلہ اور اس سلسلے کی آخری کڑی خاتم المرسلین سید عالم صاحب الولاد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جمی امت کے لیے میرا احسان ہے مولا آنکھیں دی ہیں احسان کوئی نہیں جتلایا عقل دی ہے احسان کوئی نہیں جتلایا اولاد دی ہے احسان کوئی نہیں جتلایا ہر پتہ نہیں کتنی نعمتیں لا تحصوہا انہاں نہ تسی شمار بھی نہیں کر سکتے کیوں جو اولاد نعمت ہے جس کی نہیں ہے اسے پوچھیں اللہ نے احسان دلایا نہیں روٹی کھاتے ہیں نعمت ہے احسان کوئی نہیں آنکھیں بہت بڑی دولت ہے
بہت بڑی دولت ہے، جو آنکھ سے بیرون سے پوچھیے احسان نہیں، بولے یہ احسان کیوں چلا رہا ہے؟ پھر ساتھ ساتھ نقطے کی بات سماعت کریں گے کہ المومنین، احسان کس پر ہے؟ مومنوں پر۔ میرے مالک کی مومن کیوں الگ کر دیے؟ اب دوسری آیت سماعت فرمائیے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ ترجمہ ہے آپ کو نہیں بھیجا، وما ارسلناک ما ارسلنا، اور کا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ماں سوائے رحمت کے ہم نے آپ کا وجود اپنی مخلوق میں نہیں بھیجا، بل بھیجا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تطبیق آیا دیکھیے، سارے جہانوں کا میں خدا ہوں، سارے جہاں جہاں میری خدائی کا دائرہ ہے وہاں میری مصطفیٰ کا دائرہ ہے۔ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ادھر تو کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، رحمت سارے جہانوں کے لیے، احسان صرف مومنوں کے لیے۔ مومنوں اپنی قیمت سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ابھی میں اس کی اجمال کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ مولا اتنی رحمت سارے جہانوں کے لیے، کافر پر بھی رحمت، شیطان پر بھی رحمت ہوئی کہ نہیں؟ ایسے شیطان پریشان نہیں ہوئی ہو؟ شیطان کی رحمت میں بتاتا ہوں اس پر کیا ہوئی ہے۔ شیطان پر رحمت یہ ہوئی ہے کہ اس کو مدد مل گئی ہے یوم قیامت، ورنہ انہیں پکڑ گئے نا تو کھاتے دکھا دینا تھی۔ خدا رحمت تو ان کے لیے بھی جو مانتے ہی نہیں، رحمت ان کے لیے جو تیری ذات کے منکر ہیں۔ تو یہ دائرہ مومنوں کے لیے تنگ کیوں؟ علماء نے اس کی یہ جد لکھی ہے کہ مومن نبوت کے دائرے میں اس لیے آیا ہے کہ جن کا رسالت پر ایمان بھی ہے اور مرتبہ رسالت کو سمجھے بھی ہیں، مرتبہ رسالت کو سمجھے بھی ہیں، اور ان کا رسول سے ایسا تعلق، ایمانی تعلق قائم ہو گیا ہے کہ جو ذریعہ نجات دنیا بھی ہے اور آخرت اخروی بھی ہے، ان پر ہم نے احسان کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اے ایمان والو، جو نبی کی یوم منا رہے ہو احسان تم پر ہے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی نا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ دو ترانے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب علمی توجیہ میں جو میں آگے بڑی آپ کے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد جو ہے یہ پیش خیمہ ہے انقلاب امت کا۔ اس کا پیش خیمہ ہے انقلاب امت کا، یعنی امت میں انقلاب ہونے کو ہے، امت میں انقلابات کا ایک سلسلہ چلنے کو ہے۔ اس لیے نبوت کی ولادت کو بشکل بعثت میں نے بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ ایک بڑا بھاری جملہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کسی دوست کو کہتے ہیں، کسی بچے کو، یار جو ہے ہمیں جسے کہیں کہ وہ ایک کپ چائے کا بنا کے ہمیں دے دے، تو بھائی صاحب آگ جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے چائے بنانے کے لیے؟ ماچس لیں گے، لکڑیاں رکھیں گے، بہت کام کی بات میں کرنے لگا ہوں۔
مجھے آپ کی توجہ چاہیے. تو کہتا نہیں جی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ میلاد منانا چاہیے. تو قرآن کو سمجھا کب ہے؟ قرآن کی ہر آیت، ہر آیا کمال مصطفیٰ ہے، جمال مصطفیٰ ہے. میں جملے مترجم کے طور پر میرے استاد محترم روات نے آج سے 45 سال پہلے خطاب فرما رہے تھے، تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ آج آیا وصف رسول ہے، ہر آیا صفت رسول ہے، ہر آیا تعریف رسول ہے. جیسے میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور آپ غلط فرما رہے ہیں. کہا آپ بیٹھ جائیں، مسلمانوں کی طبیعت خراب نہ کریں، بہتر ہے آپ بیٹھے. آپ نے میرا نام نہیں سنا ہوا، اگر سنا ہو بھی ہوا تو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے. جو میں نے کہا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے. اس نے کہا نہیں جی میرے پاس دلیل ہے. آپ نے بولا دلیل جلسے کے بعد دینا، جلسے سے پہلے دلیل نہیں، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. کہتے نہیں جی میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا ابھی اپنا آواز کو بھی سنبھالنا. پھر میں کہتا ہوں بیٹھ کے بات میں کرتے تھے بات. کہتے ہیں نہیں جی تب کتاب لا بھی مطلب جو آئی ہے وہ تو میلاد مصطفیٰ نہیں ہے، وہ تو وصف رسول نہیں ہے، وہ تو کمال رسول نہیں ہے، اس میں تو غلام کا نام ہے. سرکار نے فرمایا اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب وہ عورت اپنی غلیظ زبان شان مصطفیٰ میں کھولنے لگی، اس وقت رب تعالیٰ کی توحید سے آواز آئی کہ ایک خدا کی ایک، اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، آپ کے لیے ذرا مناسب نہیں سمجھتا کہ تو کس کے بارے میں اپنی زبان کھول رہی ہے. جب شان مصطفیٰ میں کوئی گڑبڑ ہو تو جوتیوں کی پھٹکار بھی، یہ بھی ایک نبوت کا حصہ ہے. آج کہتے ہیں کہ خاتم حسین جی گالیاں نکالتا تھا اور وہ سختی کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. نہیں، نبوت کی پاسداری میں اٹھ کر مرد میدان بن کر، جوان مرد بن کر اپنی جان خدا کے حوالے کر دینا، یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ بات سوچئے، ہر آیا کمال مصطفیٰ ہے، ہر آیا کمال مصطفیٰ ہے. وصف و کمالات ایک آیت کے اندر حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، نام جانتے ہو نا؟ آپ سے کسی نے پوچھا حضور تفسیر نہیں لکھی آپ نے؟ یہاں تو بہت عام سطح کے علماء اپنی تفسیر لکھ رہے ہیں. مودودی صاحب کی لکھی، چھوٹی چھوٹی نے تھے پر لکھی نے پتا سارا موضوعات نہ کھولا نا. جس تفسیر میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسا نشان چرائی کو دے دیا، وہ تفسیر بھی پڑھنے کی قابل ہے. انہوں نے بیچارے کہ افسوس لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی چاہیے تھی، گزار صاحب کی بھی چاہیے تھا. اس کی تفسیر پڑھنے کی قابل نہیں. تفسیر اہل ایمان کی پڑھیے. پیر میرے شاہ صاحب خواجہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور مجدد میں حضرات کو سے کسی نے پوچھا حضور تفسیر نہیں لکھی؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ قلم اٹھایا، ایک مرتبہ قلم اٹھایا، 60,000 جیتے نبوت وارد ہو گئی. سوچا میرے لیے کس کو لکھے گا اور کس کو چھوڑے گا، یہ بے ادبی رسول ہے. اس لیے لکھنے کا میں نے سوچا یہ میرے لیے کام تو نہیں کر سکتا. علماء بیٹھے مجھے لا رقم بنائی آپ سے اللہ کی کتاب میں تو کیا مطلب ہے؟ کوئی خوشبو تر ہم نے چھوڑی نہیں. وہ خوشبو تر کس کی ہے؟ وہ ہر شان سرکار کی ہے. اس لیے کہ وجہ تخلیق کائنات سرکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو یہ کائنات بناتا ہی نہ. اچھا
بات میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا، آپ وہ امی جی اس ماچس کو لے کر تو جو ہے نا بٹی تو نہیں، میں جملہ اپنے بولنے لگا ہوں کہ آیت سے مقتدی ان علیہ مقتدی اے علماء نے بولیے یہاں صحابی تو دی تلوی پڑے نا انہیں پر پوچھو چنگے بلے پیر کھانے پڑے اپنے بھائی سے پوچھئے، تو دی پھر بھی مشکل ہے، نور الانوار پڑے ہوئے سے پوچھئے، اسامی پڑے ہوئے سے پوچھئے مقتدی ان علیہ کیا ہوتا ہے۔ مقتدی ان علیہ میں آپ کے سامنے آسان زبان میں بیان کرتا اپنے الفاظ ہی بیان کر رہا ہوں، کی مسئلہ میں بلانے چاہیے۔ آیت سے میلاد مصطفیٰ بطور اقتداء نفس کے ثابت ہے، اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں کہ آپ بچے کو جب کہتے ہیں کہ وہ چاہے کپ لے کے آئے، امی جی ماچس لے کر پہلے کیا کرتے ہیں، آگ جلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آگ جلا کے اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں، وہ برتن، اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں، پانی، سارے جملہ بات کیا کرتے ہیں، کٹھے۔ اب آپ کہتے ہیں بیٹا میں نے تو چائے مانگی تھی تو آپ نے آگ جلانا شروع کر دی، آپ نے تو وہاں برتن رکھنے شروع کر دیے، یہ بات میری سمجھ سے بالا کا ہے، میں نے تو چائے مانگی تھی، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جا کر آگ جلانا شروع کر دیں۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیے کہ وہ بھائی صاحب اگر آگ نہیں جلائیں گے تو چائے بنے گی نہیں نہ بنے گی؟ چائے بنانے کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے آگ۔ اب جن میرے بھائیوں نے یہ بات لی نا پکڑ، ان سے بات کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ میلاد کو اللہ پاک میں نہیں ہے، جو مس کر گئے نا پھر میں ان سے معذرت کروں گا، پھر بعد میں میرے پاس بیٹھ جائے اس بدلے کے لیے تو 2 گھنٹے تو چاہیے نا، ابھی میں آسان کر رہا ہوں، اب یہ آسان اس بات کا کہ آپ کو بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ اگر آگ نہ جلائی جائے گی، برتن نہ رکھے جائیں گے، لوازمات پورے نہ کیے جائیں گے، تقاضے پورے نہ کیے جائیں گے، جو بات جس بات کا تقاضا کرے، جو بات جس بات کو ڈیمانڈ کرے، جو بات جس بات دوسری بات کو طلب کرے، جب تک وہ بات نہ کی جائے، پہلی بات کا وجود مکمل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اقتداء نفس۔ یعنی چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے برتن کا لانا، ماچس کا لانا، بچے کا وہاں جانا، امی جی کا برتن رکھنا، وہاں لکڑیاں جلانا، سارے لوازمات پورے کرنا چائے رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھنے کے بعد آپ بعثت کا مطلب سنیے۔ کوئی بھی نبی بغیر پیدا کیے ہوئے دنیا میں آ نہیں سکتا۔ آپ میلاد کا مطلب سنیے، اگر کوئی پیدا نہیں ہوگا تو بھیجا کیسے جائے گا؟ کروڑوں روپے کی بات کر رہا ہوں میرے دوست، پھر نہ ملے گی یہ دولت کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے دنیا کی ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بات مجھے نکال کے دے دی، لیکن میں مفسرین کا پابند نہیں، میرے خود علم پڑھا ہوں، میں خود تفسیر لکھنے کی پوزیشن میں ہوں، جملہ سارے علوم بھی الحمدللہ میرے والد نے مجھے پڑھائے ہوئے ہیں، پیری بات چمکا سا پہلے علم نکال دو۔ توجہ بٹنی نہیں چاہیے، بہت قیمتی نقطہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ساری دنیا سے یہ سوال کیجئے، نبی کی بعثت، لقد من اللہ اس باسا فی رسول، ہم نے رسول کو آپ میں بھیج رہے ہیں، بھیجنے کا تقاضا کیا ہے؟ بشکل ولادت بھیج رہے ہیں، جب نبی پیدا نہیں کیا جائے گا تو بھیجا کیسے جائے گا؟ نبی کی بعثت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی کو پہلے پیدا کیا جائے۔ آپ نبی بشکل ولادت دنیا میں آئے، کوئی بھی نبی آسمان سے ایسے نہیں اتارا گیا،
تو نبی کا ولادت جو ہے وہ پہلے ہے، وہ بشکل جو اس کی بعثت ہے اس سے پہلے تقاضا کرتی ہے کہ وہ نبی کو پیدا کیا جائے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ نبی کی بعثت، اب جملہ سماعت ہو رہی ہے، نبی کی بعثت کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کے پورے کرنے سے پہلے پہلے نبی کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ مسئلہ قرآن عظیم کی اس آیت سے بطور اقتداء و نص کے ثابت ہے۔ اب آگے بات سنیں، آپ نے علماء سے سنا ہے، سنتے آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا، آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو پر 15 منٹوں میں آپ اس وقت دو چند کام کروا دیں، جب قشم ہو تو مجھے دے دیجیے، اب آپ کا وقت زیادہ استعمال کریں گے، لیکن 15 منٹوں میں آپ کے سامنے کام کروا دیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو 2 عورتیں آئیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا کتنی عورتیں آئیں؟ 2 عورتیں آئیں، ایک سیدہ آسیہ ہے اور ایک سیدہ ہاجرہ ہے۔ جتنے بھی سیرت پڑھنے والے میرے دوست پڑھے لکھے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کہ ان عورتوں کا آنے کی وجہ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ نہیں آئی؟ اچھا، سارے زمانے کی عورتیں تھیں۔ امی جی فرماتی ہے ایک سیدہ آسیہ میرے پاس آئی ہے، ایک سیدہ ہاجرہ میرے پاس آئی ہیں، وہ میرے میلاد کے وقت، جب میرے محبوب کے میلاد کا وقت آیا، 2 عورتیں اتنی خوبصورت، اتنے لمبے قد والی، اتنی وسیع شکل، اتنی حسین و جمیل، کیا شکل ہے، کیا صورت ہے، کیا نظارہ ہے، کیا مرتبہ ہے ان کا، وہ میرے پاس آ کر میرے پاس جب آئی تو انہوں نے کہا کہ محمد کا نبی آنے والا ہے، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ سید استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ان 2 عورتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نے ایک نبی کا میلاد دیکھا ہوا تھا، دوسرے نے دوسرے نبی کا میلاد دیکھا ہوا تھا۔ رب نے فرمایا انہوں نے نبیوں کے میلاد دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے نبیوں کے پیدائش کے منظر دیکھے ہوئے ہیں، نبیوں کی پیدائش کے وقت منظرنامے کا جو آلات اور آواز اور کیفیات ہیں ان معزز عورتوں کے سامنے ہیں، انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے محبوب کی میلاد کا پیدا ہونے کا وقت ہے، اب جاؤ میرے محبوب کا استقبال کرو اور ان کی امی جی کو تسلی بھی دو کہ نبیوں کے میلاد ایسے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کی سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، سمجھ نہیں آئی، بھائی سمجھ کے اندھے، سمجھ کے پڑھ تو تجھے سمجھ آئے۔ جی کہیں نہیں لکھا یہ روایت کمزور ہے، میں نے کہا تیرے ابا جی کمزور ہیں تو ابا جی دے دے، بتاؤ ابا جب کمزور ہو جائے ابا نہیں دیتا؟ کس چکر میں مسلمانوں کو پھنسا رہے؟ روایت ضعیف ہے، یہ چکر کسی اور کا دے، روایت ضعیف ہو کر بھی میرے بھائیوں نبی کی حدیث رہتی ہے۔ شبلی صاحب حدیث ضعیف نہیں، جس میں نبی کی فضیلت کا تذکرہ ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یزید والے ساری روایات مجھے طاقتور نظر آتی ہیں اور نبی کے میلاد والی روایات مجھے کمزور نظر آتی ہیں۔ کوئی ضعیف نہیں، جو حدیث فضائل نبی کے اندر آ جائے کہ ناف بریدہ کا مطلب ہے ناف کٹی ہوئی، پلیسنٹا، انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلیسنٹا، جو عامل نار ہے، ایک جیلی جس کے ذریعے سے بچہ ماں کے پیٹ سے غذا لے رہا ہوتا ہے، اور نور اور بشر کے جھگڑے کرنے والے، تو بتا یہ سیرت کی کتاب، یہ روایت تو صحیح نہیں، اور یہ تیرے اکابرین نے بھی لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر، میں نام نہیں لیتا، ابھی وقت نہیں ہے، پھر آپ وقت کٹ دو رہا تو پھر سے میں کیا کروں، وقت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔
فادر سے ناراض نہیں ہونا، میں جذبات پہ محبت سے میں نے یہ بات کی ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آپ نے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، جب بھی جاتے کہتے 10 منٹ آپ میں کہا 10 منٹ سے کھانا نہ کرنے، یہ 10 منٹ والا مولوی کو ووٹ ڈھونڈنا ہے بھائی۔ 25 لاکھ کتب میرے کتب خانے میں موجود ہے، 10 منٹ کے لیے 25 لاکھ آج جا کے پڑھتا ہوں 10 منٹ کے لیے، میں کہا 10 منٹ والا مولوی کو اور آپ کے پاس جب سننے کا وقت ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس پھر فالتو باتیں کرنے کا بھی وقت ہے۔ جو سنے گا پھر زندگی بھر یاد رکھے گا کہ کسی نے مذہب کی بات کی۔ میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کی اس کمال صفت کا مظاہرہ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ناک بریدہ حالت میں آپ پیدا ہوئے۔ ناک بریدہ کا مطلب کیا ہے؟ ناک جب کٹی ہوئی ہے، اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، تو دیکھ جب ناک کٹی ہوئی ہو، بچے نے ماں سے کچھ لیا ہی نہیں، پیٹ میں زندہ کیسے رہ گئے؟ ایات اور اموات کے تذکرے کرنے والی قوم، بتا وہ نبی تو ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہے اور غذا نہیں لے رہا، ایات اور اموات کی کون سی بات کرتے ہیں آپ؟ اب آپ آئیے اپنی میڈیکل کی طرف، ڈاکٹروں کی طرف آئیے۔ آپ اپنے میڈیکل آفیسر سے پوچھئے، کسی سی ایم ایچ میں چلے جائیے، سارے ڈاکٹر رات کو اکٹھے کیجیے، کہیے ایک بچہ ہے جس کی جھلی کٹی ہوئی تھی، پیدا ہوا، جھلی کا بچے سے تعلق ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھتے نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 15 دن تک ناک لٹکی رہتی ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اور ناک 15 دنوں تک ایک بچے کے لیے بہت بڑا ماں باپ کے لیے مسئلہ بنا رہتا ہے، جب تک وہ صحیح نہ ہو اس وقت تک بچہ نہ کھانے کی حالت میں نہ پینے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے اور ماں باپ کو سارا رات جگائے رہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کوئی روایت لاؤ جس روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ماں کو سارے رات جگائے رکھا ہو، کوئی ایک روایت لا کر دکھاؤ جس میں اپنی ماں کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوں، کوئی ایک روایت لاؤ جس میں وہ روئے ہوں، روئے ہیں تو ایک امت کے لیے روئے ہیں۔ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی میری امت پر کرم فرما، اے امت وہ میلاد منا، اے امت میلاد منا، چھوڑ مولویوں کے فتوے۔ ہم اس خاندان کے بچے فلاں لکھی ہوئے ہیں، میرے استاد سیدی شیخ محدث اعظم حضور محدث علی فیضآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا جی تو حدیث کمزور نظر آئے کی کر دے ہو، ایسی تحقیق کر دے ہو، آپ فرمانے سے سرکار کو چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیر جی ایک دن دیکھا، آپ نے فرمایا طالب بیٹھ جا، یہ بات مت کر، فرمایا حضور اندر آگ لگی ہوئی، یہ بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا طالب بیٹھ جا، یہ بات مت کر۔ درس شیخ الحدیث میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے حضور سیدی نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے کہ نہیں سنائی ہے؟ آئیے ایک راوی میں ہوں، میرے شیخ حضور سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی حضور محدث اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، ایک محی الدین غزنوی نیلوی والے ان کے شاگردوں میں سے ہیں، یہ دونوں شیخ الحدیث میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بیٹھ جائے، یہ بات کرنے والی نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ اٹھا آپ نے فرمایا او خدا کے بندے، او خدا کے بندے، تو یہی کہنا چاہتا ہے کل رات قبر مبارک تھی، سرکار تھے، میں بہت دبا رہا تھا اور حدیث پوچھ رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اس بات کو رہنے دے، اس بات کو چھپا لے، لیکن تو نے یہ بات نہیں چھپائی، اب یہ بات امت کے سامنے لے آئے گا، میں زندہ بھی نہیں رہوں گا۔ جب ولیوں کے حوال مکمل ہوتے ہیں ولی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ کے حوال کھولنے کی کوشش مت کیجیے گا، بس کامل یقین رکھیے گا کہ اللہ کے بندے مختلف حوال میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، میڈیکل والوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ ناک کے ذریعے سے اگر ماں کی کوئی کے جسم سے بلڈ کی ترسیلنگ، بلڈ کی ویسلنگ، بلڈ کا جاری ہونا
غذا کا ماں کے پیٹ سے بچے کے جسم میں داخل ہونے والا جو راستہ ہے وہی کٹا ہوا ہو بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ. آپ نے فرمایا پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ناک کٹے ہوئے کیسے زندہ رہے؟ اس کا ایک مطلب یہ نکلا آپ حیات بھی تھے. کیا مطلب نکلا؟ آپ حیات بھی تھے یعنی زندہ بھی تھے اور ساتھ ساتھ اپنی ماں کے پیٹ سے لیا بھی کچھ نہیں. اس کا مصاب مطلب یہ اور پیٹ میں بھی نور تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیٹ میں بھی میرا نبی تھا ہی نور رہے بھی نور. ماں کے پشتوں میں بھی آئے تو نور, ماں کے پشت میں داخل ہوئے تو بھی نور, جب پیدا ہوئے تو بھی نور, اب بھی نور, قیامت میں بھی نور. تو نور کے معاملے میں پیٹ میں درد کیوں پڑتا ہے؟ آپ وقت نہیں, میں کبھی ایک مرتبہ پھر واپس سے آؤں گا, آپ کو زحمت دوں گا, میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا, صرف یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کہ آپ نوری حالت میں بشریت میں کیسے آئے اور بشر سے نوری حالت میں کیسے گئے. ایک ڈیڑھ گھنٹے کی میں کس کاٹ رہا ہوں خاشیہ والے سے, اور آپ کے جتنے بھی جملہ کچھ بات دوستوں میں رہتے ہیں اس کو انشاء اللہ بتانے کی کوشش کریں گے. اب صرف ایک دو کی باتیں سنیں. میرے دوستوں آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ پتا ہے نا؟ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ 12 ربیع الاول روز سوموار صبح کے وقت باختلاف روایات, میں بہت ساری کتابوں کے نام نہیں دے رہا لیکن اشعار احمد رضا خان فاتح بریلوی جس کی ہم ماننے والے ہیں, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, ان کا یہ فرمانا ہے کہ 12 ربیع الاول والی روایت زیادہ معتبر ہے. شاہ عبد الحق محدثی دہلوی جنہوں نے سرکار کی برصغیر پاک میں زیارت فرمائی ہے, آپ اپنے مدارج محبت کے اندر لکھتے ہیں 12 ربیع الاول والی روایت زیادہ معتبر ہے. ایک سوال کا جواب جو اکثر دوستوں کے ذہنوں میں اور یہ فکری خطا ہے. میرے دوستوں اس سے پہلے میں ڈائریوں میں لکھا ہوا تھا 12 وفات, میرے پاس وہ 12 وفات والی ڈائریاں بھی ہوتی. میں سلام کرتا ہوں اقبال لاہوری کو, حفیظ جلندری کو, انہوں نے لکھا کہ علامہ قرارداد پارلیمنٹ میں پیش فرمائیے میرا نبی مردہ نہیں ہے. یہ جس مولوی کی کارستانی ہے وہ اس ملت میں جو علامہ کی ملت ہے, جو قائد محمد علی جناح کی ملت ہے, وہ توبہ کرے اور استغفار پڑھے اور آج کے بعد ڈائریوں میں 12 وفات کا نام کاٹ کے 12 ربیع الاول کے بجائے ربیع النور لکھا جائے. اس رسالے میں جس میں یہ قرارداد آئی تھی میرے پاس بائیں نہیں موجود ہے. بلا ثبوت اور بلا سند بات کرنے کے عادی بالکل کوئی نہیں ہے. یہ وہ جعلی قسم کی پیری نہیں ہے جب وہ بات پوچھے گا تو چھوڑی لگا کے کہیں گے معافی مانگنے ہیں. چھوڑوں معافی مانگنے کی اور بہت ساری جگہ ہوتی ہیں. آپ میں کون سی معافی, آپ میں کون سی معافی؟ پھر نبی پاک کے مشن کے لیے, آپ کی ذات گرامی کے لیے ایک بندہ آپ کے مسافہ کمان کا انکار کر رہا ہے اور آپ اس سے روٹی پکڑ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا. میرے دوستوں وہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو, یہ بات سیرت کی کتابوں میں بہت کم لکھی ہوئی ہے. یہ جو تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, یہ تینوں باتیں سیرت کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. یہ تخریجات اور محنت اور انگریزی اور سنجیدگی ہے ان علماء کی جنہوں نے دین کے لیے کوئی محنت کی ہوئی ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ باہر کب آتی ہے میرے دوستوں, پاکستان میں کب آتی ہے؟ مارچ میں آتی ہے نا. برطانیہ میں کسی اور موسم میں آتی ہے.
غالباً جون جولائی کے اوائل میں آتی ہے، جو بتا دیا گیا ان کو پتا ہے۔ دیگر ممالک میں اپنے اپنے کسٹمز کے مطابق، اپنی اپنی روایات کے مطابق وہاں بات آتی ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن آپ پیدا ہوئے، اس دن ساری روئے زمین پر، بات پکڑنی ہے آپ نے، ادھر کوئی جو نہیں، ایک کھانے نہیں چیزوں پر نہیں بچ گیا، ایسا ہی کھانے ہوں ملا چکا۔ کیا لکھا ہے؟ جس دن سرکار پیدا ہوئے اس دن ساری روئے زمین پر ایک ہی دفعہ باہر آئی ہے۔ رب نے باہر کو حکم دیا کہ جا میرے محبوب کی بعثت کا وقت ہے امت میں، اب تو ایک ہی مرتبہ پوری روئے زمین کو سجا دے کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ باہر کی کون سی زبان ہوتی ہے؟ باہروں کی کیا زبانیں ہوتی ہیں، لیکن جب حکم ربی ہو، محبوب کی آمد ہو، رب قانون بھی بدل دیتا ہے، قاعدے بھی بدل دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام سے یہودی آگے پوچھنے لگا، کون پوچھنے لگا؟ اور یہاں ایک میں بڑی کام کی بات آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، جو محبت کرتے ہیں وہ سارے ہی کرتے ہیں۔ کتنے کرتے ہیں؟ انہیں جو ایک بھی نہیں گاندھی کرتے، انہیں جو ایک بھی نہیں، تھوڑی بہت میرے سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی میں ذاتی معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن میرے ان بھائیوں میں، مہربانوں میں ایک بھی نہیں جو مجھے محبت نہیں کرتا۔ میں آپ کی اس محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ سرکار سے کرتے ہیں، آپ سرکار سے کرتے رہیں، جو سرکار سے کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے کرتے ہیں، اہل بیت سے کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں ناقص جملہ نہیں بولنا میرے دوستوں۔ آج کل مولویوں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اور یہ نیٹ مٹ جو ہے نا، مجھے ایک بات بتائیے، کبھی کسی نیٹ نے کوئی ولی بنایا ہے؟ کمپیوٹر نے کوئی ایک ولی بنایا ہے تو بتا دو۔ فیس بک میں بتایا ولی؟ اچھا، فیس بک کے میسج اٹھا کے فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، میں کیا خدا کے بندے، تیرے بزرگوں نے جو کتاب میں لکھا ہوا وہ غلط ہے، فیس بک صحیح ہوگی؟ اچھا، بعض بزرگوں کو فیس بک میں نہیں تھا، فیس بک میں لکھا ہے۔ چار آبجیکشن لگائے، میں سامنے چلے انجیکشن لگائے، انجیکشن کے اندر آپ ٹیکا لایا، میں پتہ ہے کہ چار آبجیکشن لگائے، آبجیکشن اعتراض کیا آپ نے؟ انگریزی نہیں ہنسی، اس کی روٹ نہیں بولے، میں فیس بک ہے چاہیا، میں کہا کہ فیس بک ہے کو ولی بنایا؟ کبھی فیس بک نے ولی نہیں بنانا میرے دوستوں۔ کوئی مدرس بنایا؟ کوئی ایک عالم ملت میں بتا دو کہ جو نیٹ پر پڑھ کے عالم بناؤ؟ انسانیت کی بے قدری مت کرو۔ میں بڑی ذمہ داری سے اور بڑے دکھ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندو، اپنے علماء کی توہین مت کرو۔ پیر کرم شاہ صاحب کوئی نہیں بن سکتا، ضیاء حسین الدین شاہ کوئی نہیں بن سکتا، سلام ہو ان کی ذات پر جنہوں نے لاکھوں علماء تیار کیے۔ کوئی پیر کرم شاہ کے بغیر عالم بن کے دکھائے، اس شخص کا احسان ہے اس امت پر، اس ملت پر، اس کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ اور جتنے ان کے بیت کے علماء ہیں، میں ان سے بہت یاد کرتا ہوں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے علماء محدثین اب آپ کے مجتہدین اس وقت پڑھا رہے ہیں آپ کو، وہ سارے آپ کے بہت سارے آخری بات کر کے محبت کو سماپت کرتے ہیں، تاکہ ان پر اللہ دیتے ہیں۔ میں وہ بڑی نادر بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے۔ کس نے؟ میں آ گیا مجھے فجرے لکھا نہیں آ گیا، میں آ گیا مجھے فجرے لکھا نہیں آ گیا، تو مولی فجر نے یہ لکھا بھی نہیں ہے، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر جو شیخ المحدثین امت ہیں،
ملا علی قاری نے لکھا، جن کی مرکات کی شرح مشکات 16 جلدوں میں عربی میں ہے. عربی اشرف بھائی کو بین پڑھو احترام. آپ نے قاعدہ لکھا ہے کہ روایت لانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو. کیا اصول رکھا ہے کہ روایت لانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ایمان شرط اول ہے. نبی کا کلام لا رہا ہے اور بندہ ہی بیمان ہے. ایک محدث ایک جگہ روایت لینے کے لیے گئے، بکری ہے کہ نہیں اس پر کرنے والے تو خواجہ پلا رکھی رہے وہاں پر بھی کچھ نہیں، ویسے اس کی چکر دینے سے کرنے والے کرنے ہو نہیں کرنے وہ اس طرح کرنے سے بہتر ہے. بکری نہیں سے پکڑانی، بکری کی کچھ بھی نہیں بایا گھاس وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی، ویسے اس کو کر رہے تھے کہ اس کو پکڑ. انہوں نے فرمایا جو بکری سے دھوکہ کر سکتا ہے وہ نبی سے نہیں کر سکتا. جو بکری کی چکر دے سکتا اس کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اسے چکر سے پکڑ رہا ہے. میں اسے حدیث نہیں دیتا، اس کے حدیث بہت پر نہیں. اس امت نے حدیث لانے میں کتنی احتیاط برتی ہوگی. اب محدثین نے یہ اصول بنایا کہ جس حدیث کو یہودی روایت کریں وہ معتبر نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا جس کا راوی یہودی ہے. میں نے یہ قاعدہ اسی لیے پہلے بیان کیا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اب مسلمانوں نے یہ قاعدہ وضع کیا کہ کسی غیر مسلم سے روایت لینی ہی نہیں. یہ روایت یہودی سے کیوں لی؟ روایت بیان کرنے لگا. سنیے گا، سرکار سے آ کر پوچھا ہے میں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا اس میں شاکی نہیں، لا شکا بھی شاکی کوئی نہیں. کیونکہ شبہ کہہ رہا آپ یہاں پٹواری میں سوال آپ کہنا اگر اللہ نے رسولیت کوئی دلیل تھی. آپ نے فرمایا تو مانگنا کیا چاہتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تو مانگنا کیا چاہتا ہے، کون سی دلیل مانگنا چاہتا ہے. آپ کی ایک علامہ وہ سامنے کا درخت ہے نا، وہ درخت اتنے پوری آگ ہے تساں نے کول قدموں میں تساں کی بندی کیسا تساں اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، میں وہ اللہ کا رسول نہیں کہ جسے میں درخت کو کہوں تو یہ آ جائے. نہیں، میں وہ رسول ہوں کہ تم جاؤ، تم یہودی ہو، تمہیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں، اپنی ذات پر بھی تجھے شک ہے. اگر تجھے شک نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو مان کے نبوت کے وصف نبوت کا اقرار کر چکا ہوتا. اور تجھے اپنے اوپر بھی شک ہے، اور شک والے یہودی میں نہیں کہتا، تو جا کر درخت کے پاس جا کر بول تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اس بندے نے جا کر درخت کو کے سامنے جا کر یہ بات کی تو درخت صفوں کو چیرتا ہوا کہ میں نے رسول کے سامنے سجدہ کیا. اس حدیث کے راوی بھی ایک یہودی ہے. جب قاعدہ یہ تھا کہ یہودی سے روایت نہیں لینی تو پھر یہودی سے روایت نہیں لینی چاہیے تھی. قاعدہ یہ بنا کہ بات فضائل نبی کی ہو، بات مرتبہ رسول کی ہو، بات مقام رسالت کی ہو، بات وصف رسول کی ہو، بات کمال رسول کی ہو، بات یہودی بھی کرے قبول کر لیتے ہیں. اب محبت کی اتنی باتیں اٹھ کے آ رہی ہیں. آپ کا وقت وغیرہ ختم ہو گیا، 15 منٹ دیے گئے تھے، میرے 15 منٹ سے کوئی شاید ایکسرسائز کرے. ایک بات جو کہ سب دے دو
نہیں میں ووٹنگ کام کرائی کہ جمہوری آکار سنا کل پارلیمنٹ نے اصلا بغیر ووٹوں سے دبیر کیا سنا نہیں میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی انکار نہیں مجھے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں بڑی قیمتی بہت ہی قیمتی یہاں تو آپ کے ذوق کی باتیں میں نے کی آپ کے فائدے کی بات کرتے میلاد کا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سامنے رکھ کے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سب سے بڑے ہیں سب سے سب سے اونچی شخصیتیں ماشاء اللہ میرے سامنے ان کی بیٹی رحمت کے طور پر اور آپ نے ان کی عمر خدمت کے لیے دعا فرمائی کا وجود ہمارے دنیا بہت بڑی نعمت ہے یہ ہیں تو ہم ہیں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں پھر کہیں گے جی وہ پیر صاحب آئے تھے تو وہ بھی عام مولوی کی طرح بات کریں کام کی بات وہ تو ہر کام کی باتیں ہیں لیکن آپ نے کہ وہ بات نہیں کہ جس سے ہمارا فائدہ ہوگا آپ فائدے والی بات سنیے نبی کریم علیہ السلام کی پیدا ہونے والا یوم یا پیدا ہونے والا لمحہ لیلۃ القدر سے بہتر ہے بہتر ہے نا لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا قرآن نازل ہوا علماء نے لکھا ہے 5 وجوہ سے کتنے 5 وجوہ تھے محمد بن اسماعیل یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمۃ اللہ علیہ کے اندر لکھا ہے کہ 5 وجوہ سے میلاد والی جو ساتھ ہے وہ گھڑی ہے وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے وہاں قرآن آیا ہے یہاں قرآن والا آیا ہے اب قرآن عظیم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ ہے انزلنا فی لیلۃ القدر سورہ قدر ہے یہ ستون ہے ایک ہم نے کرے پارلیمنٹ بیٹھے سے وزیر صاحب ہم سے 40 پارے قرآن نافذ کریں گے سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ قرآن عظیم میں 40 پارے نہیں ہیں قرآن عظیم میں 30 پارے ہیں کتنے 30 پارلیمنٹ میں وزیر بیٹھا ہوا ہے اساں ووٹاں دے اس کی بھیجا اور خدا کے بندو کوئی شرم کرو حیا کرو یہ ملک آپ کے باپ نے نہیں بنایا تھا روکتے میلاد والوں کو قرآن 40 پارے لے کے بیٹھے ہو تمہارے باپ نے لایا تھا دھوکھا کر رہے ہو ہم سے کسی نے پیچھے سے ایسے ٹھوکر ماری کہتے ہیں نہیں میں نے کہا 30 پارے 4-10 نافذ کریں گے یہ باقی نہیں نافذ کرنے کو اور اٹھوا چلے ہیں بھائی پارے ہیں ہی 30 اس میں ایک سورہ ہے سورہ قدر انزلنا فی لیلۃ میرے دوستو جو میلاد اور اس یوم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نعمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی بات بڑی دوست آخری بات ہے پھر آپ یہ نہ کہنا کہ دولت مصر آخری بات اولاد نعمت ہے میں نے تمہید میں اسی لیے یہ بات کی جائے ہماری بچیاں نعمت ہے ان کے پردے نعمت ہے آپ کی صحتیں نعمت ہے جملہ سے میں اس کی بات نہیں کرتا زمینیں جائیدادیں نعمت ہے گاڑیاں نعمت ہے بلڈنگیں نعمت ہے جملہ انعامات میں کسی ایک نعمت کی بات نہیں کرتا جملہ آپ کی جیب میں اگر آج ایک 100 روپیہ آئے تو وہ بھی نعمت ہے تو آپ کسی سے مانگ تو نہیں رہے نا آپ تو نہیں پھیلا رہے نا قرضے والے کا جنازہ ہی نہیں ہوتا مقروض بیچارہ اس کا جنازہ بھی جب تک قرضہ نہ ادا کر نہیں ہوتا یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے جیب میں پیسے ہیں آپ پیسے لگا کر کہیں جا سکتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس لے سکتا ہے کہ نہیں اللہ قادر ہے نا اس بات پر کہ آپ سے یہ نعمتیں لے لے جو شخص لیلۃ القدر جو شخص سورہ لیلۃ القدر 41 مرتبہ کتنی 41 مرتبہ چلے کی صورت میں پڑے گا ایک جگہ بیٹھ کر ایک برتن رکھ کر اس کے اندر کوئی اشیاء رکھ لے اس کے اوپر وہ پڑے چلے کے طور پر اور اس کا صدقہ ثواب کس کو بھیجے حضور کی بارگاہ میں میرے آقا زندہ ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی آواز کو قبول فرماتے ہیں ان کے تحفوں کو قبول فرماتے ہیں اور آگے سے جواب بھی دیتے ہیں
وہ جب آپ 41 دن وہاں بھیجیں گے ہوگا کیا؟ اب نتیجہ بتا رہے ہیں جو میرے قبلہ نے کشف میں دیکھ کر، کس میں؟ کشف میں دیکھا ہے، ولیوں کو کشف ہے، اور میں دور کسی کی بات نہیں کرتا، میرے بھائی کو کشف تھا۔ حضور سیدی جامع الکمالات قبلہ عالم صاحب الکشف ولی تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے ایک دن سوال کیا کہ میرے آقا امت پر جو کیے ہوئے انعامات ہیں اللہ واپس لے سکتا ہے، کوئی ایسا طریقہ مجھے بتائیں رب نہ لے۔ آگے سے جواب آیا کہ محبوب کے صدقے سے، قرآن کے صدقے سے، رمضان کے صدقے سے، سرکار کے صدقے سے اگر کوئی شخص 41 مرتبہ لیلۃ القدر ایک چڑے کی صورت میں پڑے گا، دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں لوں گا۔ بیماریاں، جی فلاں بیماری، جی فلاں بیماری، میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ میلاد منانے والے جیسے بچہ فرما رہے تھے، وقت نہیں کہ ممتاز روح سے کہاں بیماری آتی ہے۔ کبھی ایک چیپٹر ہم یہ بھی رکھیں گے کہ روح میں بیماری داخل کیسے ہوتی ہے۔ روح کی ایک بیماری کینسر ہے۔ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پھوڑا نکلا تو یہ ہو گیا، فلاں جگہ پھوڑا۔ کینسر سنتا ہے، کینسر کے کون ہے؟ اب یہ کہیں گے کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں معلوم کر سکتا ہوں۔ پھر اس میں سے یہ آسان کچھ غلط سیکھو، سیاہ بنیا کی بنی کی تو بننے تو تھے ہو۔ کینسر سنتا ہے، جس بندے کو کینسر ہو اس کا علاج واقع نہیں ہے۔ آپ اس شخص کے پاس چلے گئے رات کو سوتے میں، ایسی اتنی اونچی آواز سے نہیں کہ وہ اٹھنے لگے یا اس میں تقریر نہیں کرنی، خطبہ نہیں پڑھنا، آرام سے بالکل اس کان میں، اس کے کان کے پاس جا کر اسے کہنا ہے میری بات سن، یہ بڑا مسکین انسان ہے جو سو رہا ہے، آہستہ سے کہنا ہے آرام سے، دھیمی آواز سے، یہ جو سو رہا ہے یہ بندہ شفاف میں پکڑا ہوا ہے، یہ بے قصور دیکھنا آدمی ہے، یہ بڑا مظلوم ہے، معصوم ہے، یہ حضور کا امتی ہے، بلیوں کو ماننے والا ہے، صحابہ اور بیت کو ماننے والا ہے، صاحب ایمان ہے، اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں تجھے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس شخص کو چھوڑ دے۔ میں نہیں کہتا، اس دنیا کا بے تاج ولی حضور کلندر بابا اور یار لکھتے ہیں انشاءاللہ بات چھوڑ جائے۔ میلاد کے صدقے سے لیلۃ القدر کا 41 یوم والا عمل، دی ہوئی نعمتیں رب واپس نہیں لے گا، اور کیا کرے گا کہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور نعمت دے گا۔ اب کتنا مقبول نبی ہیں، کتنے مقبول رسول ہیں، نعمتیں لیں گے بھی نہیں اور ساتھ دیں گے بھی۔ پھر یہ کہنا کہ میلاد کا فائدہ کم، اس سے تو بات اللہ تعالیٰ اب آپ کے سامنے میں بحثیات کروں گا کہ خطبہ اشارت بنائیں گے، اس کے بعد نماز کا ٹائم بھی ہے، سب شام بھی آپ نے پڑھا ہے۔ میں نے جو زیادہ وقت کیا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی میری بات کسی بھائی کو کہ دل کو لگی ہو، کوئی پریشان کر گئی ہو، کوئی تکلیف دے گئی ہو، تو میں تکلیف دینے کے لیے نہیں آتا، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کا دل خوش خالیہ فراخ ہوں، جب نبی کا میلاد نہ خوش ہوا کرو۔ یہ ایک ہی مقام ہے جس میں قرآن عظیم نے خوش ہونے کا آپ کو حکم دیا، تو یہاں آپ خوش ہو جائیں، میں آپ سے خوش ہو جاتا ہوں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔